محبت کا اظہار الفاظ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیان کرنے کی صفت ہے اور محبت محبوب کی صفت ہے۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے اور اس کا ظہور جھوٹے سے جائز نہیں۔ ایمان و معرفت کی انتہا محبت و عشق ہے اور محبت کی علامت بندگی ہے۔ راہ حق کا پہلا قدم توبہ ہے۔ انسانوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں جسے غیب میں کوئی ایسا کام نہ پڑا ہو جس کی محبت سے اپنے دل میں فرحت یا زہم نہ رکھتا ہو۔ کھانے کے ادب کی شرط یہ ہے کہ تنہا نہ کھائیں اور جو کھائیں ایک دوسرے پر احسار کریں۔ طالب حق کو چاہیے کہ چلتے وقت یہ خیال رکھے کہ اپنا قدم زمین پر کس لیے رکھتا ہے، خواہش نفسانی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر وہ خواہش نفسانی کے لیے زمین پر قدم نہیں رکھتا تو اس میں اور بھی کوشش کرے تاکہ اسے مزید خوشنودی حاصل ہو جائے۔ کلام شراب کی طرح ہوتا ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے، اور آدمی جب اس کے پینے میں پڑ جاتا ہے تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا اور اپنے آپ کو اس سے روک نہیں سکتا۔ جو چیز دولت مند کی حرام ہو جائے اس کا عوض ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز درویش کی بگڑ جائے اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا۔ دل پر ایک حجاب ہے جو ایمان کے سوا کسی اور چیز سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کفر اور گمراہی کا حجاب ہے۔ شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی سند نہیں، کیونکہ وہ عقل مندوں کے اتفاق سے جب اچھی طرح کیا جائے تو لہو ہوتا ہے، اور جب بیہودہ طور پر کیا جائے تو لغو ہوتا ہے۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ رضا کی دو قسمیں ہیں، اول خدا کا بندے سے راضی ہونا، دوم بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ دیندار لوگوں کو ہوا وہ کیسے ہی غریب و نادر ہوں، چشم حقارت سے نہ دیکھو کہ اس سے فی جملہ خدا تعالیٰ کی تحقیر لازم ہوتی ہے۔ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور اس کی مخالفت عبادت کا کمال ہے۔ غافل عمرہ، کاہل فقیر اور جاہل درویش کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ سارے ملک کا بگاڑ ان تین گروہوں کے بگڑنے پر ہے، حکمران جب بے علم ہوں، عالم جب بے عمل ہوں اور فقیر جب بے توکل ہوں۔ درویش کو لازم ہے کہ وہ بادشاہ کی ملاقات کو سانپ اور اژدہے کی ملاقات کے برابر سمجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآطرتہ بیداد کل من اللہ استغفر اللہ۔